السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی 17ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 17واں پارہ ہے اور سورۃ الانبیاء ہے، اسی طرح سورۃ الحج۔ 17ویں پارے کی دو صورتیں ہیں اور دونوں 17ویں پارے میں ہی موجود ہیں۔ تو سورۃ الانبیاء بنیادی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہن من العتاق الاول وہن من تلادی، کہ بنی اسرائیل سورۃ الکہف، مریم، طٰہٰ اور الانبیاء یہ قدیم صورتوں میں سے ہیں اور میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ تو اس کا بھی مکی ہونے کے ناطے توحید ہی ٹاپک ہے، اس کا موضوع سورۃ الانبیاء کا، اور اسی طرح جو انبیاء کی دعائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح مشرکین کا رد بھی ہے۔ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا، اور وہ بہت بڑی غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو شروع میں ہی مشرکین کا رد ہے کہ کئی طریقے سے ان کا رد کیا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کو ہم نے ایسا جسم نہیں دیا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو پہلے بھی مشرکین کا یہی ایک نظریہ رہا ہے کہ ان کو انسان نہیں ہونا چاہیے، ان کو فرشتہ ہونا چاہیے، یا ان کو کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے۔ کھانا پینا یا بازاروں میں پھرنا یہ انبیاء کا کام نہیں ہے۔ تو افسوس کے ساتھ آج کے جو مسلمان ہیں ان کا بھی یہ نظریہ بن چکا ہے کہ جو کھانا پینا ہے، اسی طرح شادیاں کرنا اور جو معاملات کرنا، یہ ولیوں کا کام نہیں ہوتا، ان کا تو آستانہ ہوتا ہے، وہ اس میں رہتے ہیں، دنیا سے بالکل ان کو بے رغبتی ہوتی ہے، اور مختلف طرح کی جو بدعات وہ سکھاتے ہیں لوگوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کر کے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ جو ولی ہوتا ہے وہ انبیاء کے منہج پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے زمین اور آسمان کے درمیان تو فساد ہو جاتا۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپنی یا کوئی مارکیٹ یا کوئی ملک اسی طرح نہیں دو کے ساتھ چل سکتا، دو برابر کے بندے ہوں اور وہ نہیں کام چل سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے، کائنات اتنی وسیع ہے، تو اگر ایک گھر دو آدمیوں سے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی سلطنت دو آدمیوں سے کیسے چلے گی؟ اس طرح تو پھر دو خداؤں میں فساد ہو جائے گا، فتنہ بن جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول جو رسل ہیں ان کو مبعوث کرنے کا مقصد بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ان کو ہم نے اسی لیے ہی بھیجا، مقصد ہی یہ تھا کہ تم سے پہلے جو رسل ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی ہی عبادت کرو۔ تو یہ توحید الوہیت کا انہوں نے اقرار کیا، اور اس سے بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو کافر لوگ تھے وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک سمجھتے تھے، لیکن عبادت کے حوالے سے وہ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو کائنات کی آگے پھر اس کی جو بناوٹ ہے، کائنات کی نشانیاں وہ ذکر فرمائیں، اور توحید کی دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا اپنے قوم کے ساتھ مناظرہ، پھر بتوں کو توڑا، اور آخر میں قوم نے
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح، داود، سلیمان علیہ السلام، ان کا قصہ، داود اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ والد ہی جو ہے نا اس کا فیصلہ ٹھیک ہو، بعض دفعہ بیٹے کا فیصلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، جس طرح کے احادیث آتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح پھر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ، ذوالنون جو کہ مچھلی والے یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ۔ تو ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی دعا میں ایک خاص چیز ذکر ہے کہ اس کو دعا حال کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا، صرف جو ہے اپنا حال بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے تو میرا حال یہ ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید بیان کی اور اس کے بعد تسبیح بیان کی اور ساتھ ہی یہ کہا، یہ فرمایا کہ میں ہی ظالم ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام، ان کی دعا بیٹے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو دعا کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں نیکی میں آگے بڑھنا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خوف اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور طمع کے ساتھ مانگنا۔ تو اس میں صوفیوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادت سودے بازی کی بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے جنت کے حصول کے لیے عبادت کی یا جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کی تو پھر تو یہ ایک طرح کی سودے بازی ہے۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ انبیاء نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے سودے بازی کی ہے، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے طمع رکھتے رہیں۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے کس طرح اپنی پاکیزگی ظاہر کی، یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آخر میں توحید کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم لقب نوازا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے رحمت للعالمین، کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے اور اس میں زیادہ تر احکامات کا تذکرہ ہے۔ شروع میں آخرت کے احوال، پھر انسانی پیدائش کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، پھر منکرین آخرت کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مسجد حرام، اس کی بنیاد اور ابراہیم علیہ السلام کا حج کے لیے اعلان، اسی طرح حج اور قربانی کے احکامات اس صورت میں موجود ہیں۔ ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر اگر ممکن ہو سکے تفسیر پڑھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی جو ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی باب میں، حج کے باب میں آخر میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تو تقوی کی ضرورت ہے۔ تو اگر انسان کا تقوی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ لڑائی کا جو پہلی اجازت ہے لڑائی کے حوالے سے مسلمانوں کو وہ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنا بھی ظلم ہوا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں، تو مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ اپنا ہاتھ روک کر رکھیں، لیکن بعض میں اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی، پھر غزوات شروع ہو گئے۔ لڑائی کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر مسلمان حکمران کو 4 کام کرنے کا حکم ہے۔ پہلی چیز نماز کو قائم کرنا، دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز کو قائم کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا کہ یہ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے،
اس کے بعد نیکی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا۔ تو یہ 4 کام بہت اہم ہیں۔ جب تک یہ مسلمانوں میں رہیں، مسلمانوں میں غلبہ رہا، لیکن جب مسلمان حکمرانوں نے یہ کام چھوڑ دیے اور ایمان کو صرف قول اور قول زبان سے کہنا اور تصدیق ہی سمجھ لیا اور عمل نہ سمجھا، تو پھر وہ ہم اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جو باقی قومیں تھی انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا۔ اس کے بعد مشرکین اور منافقین کا بیان آخر صورت تک چلتا ہے، مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عظیم مثال بیان کی، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ خاص طور پر مثال کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ بھی یہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کتنے مسلمان گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر چلے جاتے ہیں، اور ایک انسان قبر میں پڑا ہوتا ہے تو اس سے جا کر مانگنا، تو یہ اس سے بڑھ کے شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ زندہ تھا وہ یہ قادر نہیں تھا کوئی چیز دینے کو، اولاد دینے کو، رزق دینے کو، لیکن اب وہ فوت ہو گیا تو یہ کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ صحیح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ قدر ہی نہیں کیا جو قدر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید خالص عطا فرمائے اور ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہم زندہ رہیں تو ایمان پر، جب فوت ہوں تو مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔